على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 10 فروری بروز جمعرات 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے عبادت کی حقیقت اور اس کی برکات۔ اس پر پہلی حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک شاہ لولاک صلی اللہ، ذرا زور سے پڑھا کیجئے ماشاءاللہ، بہت بڑا عمل ہے، ایمانداری کی بات ہے، بہت بڑا عمل ہے یہ درود پاک پڑھنا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یقول، کہ اللہ فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہوگی نا، کہ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، یعنی وقف کر لے۔ تو سمجھ کہ تیرا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ اگر تو اپنے آپ کو میرے لیے فارغ کر دے گا عبادت کے لیے تو املا صدرک غنن، میں تیرے سینے کو غنا سے، مال سے بھر دوں گا۔ اصل امیر وہ ہوتا ہے جو دل کا امیر ہو، نہیں سمجھے آپ؟ وگرنہ جنہوں نے ملک لوٹا ہے وہ سارے اربوں خربوں پتی ہیں، ان میں کوئی بھی جیب کا غریب ہے، وہ دل کے غریب ہیں۔ تو اصل غریب وہ ہے جو دل کا غریب ہے، اور اصل مالدار وہ ہے جو دل کا مالدار ہے۔ تو فرمایا جب تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے گا، املا صدرک غنن، تو میں تیرے سینے کو خزانوں سے بھر دوں گا، تو بادشاہ ہوگا دل کا۔ وَأَسُدَّكَ فَقْرَكَ، کہو سبحان اللہ، اور میں تیری غربت دور کر دوں گا، تجھے مال کی کمی نہیں آنے دوں گا۔ وہ کتنا بڑا نادان مسلمان ہے یار، جو کہتا ہے نماز پڑھوں گا تو دکان کا نقصان ہو جائے گا، نماز پڑھوں گا تو کاروبار کا، ہوٹل کا نقصان ہوگا۔ اور بھائی روزی تو اللہ کے پاس ہے، اللہ تجھے دے رہا ہے، اور اللہ وعدہ کر رہا ہے وَأَسُدَّكَ فَقْرَكَ، میں تیری غربت دور کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ وَإِن لَا تَفْعَلْ، اب یہ وہ ترغیب تھی نا، اب یہ ترہیب ہے، دھمکی ہے کہ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو ملأت یدیک شغلا، تو پھر میں تیرے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا۔ تیرا ہاتھ کبھی بھی فارغ ہے؟ بولو نا۔ وہ میرے ماما جی فوت ہو گئے نا، جن کے میں ابھی گیا ہوں، پیر اقبال شاہ صاحب، وہ یہاں بیچارے 3 دن اس کی شادی پر آئے ہوئے تھے، تو بار بار وہ بکریوں کا خیال کرنا، اپنی بیوی سے کہہ رہے تھے گھر سے نکال دوں گا بکریوں کو کچھ ہوا تو۔ اب میں سوچ رہا تھا بھی کہاں گئی بکریاں، اب تو اس کی ہوا کو بھی خبر نہیں کہ پیچھے کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے میں تیرے کاموں کو مصروفیت سے بھر دوں گا، تو کام کرتے کرتے مر جائے گا پر تیرے کام پورے نہیں ہوں گے۔ ہاں، وَلَمْ أَسُدَّكَ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور میں تیری غربت اور تنگ دستی کو بھی کبھی ختم نہیں ہونے دوں گا۔ تو کمائے گا بہت پر کہے گا پتہ نہیں کدھر جا رہا ہے، وہ جی پتہ نہیں کدھر جا رہا ہے، یار پیسے کا تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ظالم، جب تیرا میرے ساتھ رابطہ ہی نہیں تو تجھے پیسے کا کیا پتہ چلے گا؟ تیری ساری عمر اسی میں گزار دوں گا، آ جا میرے در پہ جھکنا اور آنسو بہانا۔ آپ ماشاءاللہ سب بال بچردار ہیں، میں نے بھی 9 بچوں کی پرورش تو کی ہے، ایک بیٹی میری فوت ہو گئی، اب 8 بچے ہیں میرے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ بچہ تقریباً 1.5-2 سال تک تو بات ہے بولو کہ تھوڑے جمہوریہ بول دے رہے بھائی، سارے تو ایویں ہی ہے نا، وہ بولتا نہیں ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ روتا ہے، بھوک لگے، پیاس لگے، خود پیشاب کرتا ہے پھر بھی روتا ہے، اس کے پیٹ میں درد ہو روتا ہے۔ حضرت وہ صرف روتا ہے،
ماں کو چونکہ اتنی محبت ہوتی ہے کہ اس کے رونے کی وجہ سے ہر ضرورت کو پورا کر دیتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو میں تمہاری ماؤں سے 70 درجے زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں، کبھی میرے در پہ بھی تو آؤ، آنسو بہاؤ، آنسو بہانا تمہارا کام ہے، تمہارے سارے کاموں کو بنا دینا میرا کام ہے، پر تو آتا ہی نہیں۔ کبھی سوچ میں نے کیا کیا ہے، الذی میں ہوں وہ ذات، مجھے کیا پہچانتے نہیں ہو؟ جعل لکم الارض فراشا، جو زمین جیسا فرش تمہیں بنا کے دے دیا ہے، اور کوئی بل شل بھی نہیں، والسماء بناء، اور آسمان جیسی چھت بنا دی ہے، وانزل من السماء ماء، میں ہوں آسمانوں سے تمہیں پانی عطا فرمانے والا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، یہ زمین سے روزیاں دینے والا بھی تو میں ہی ہوں، میں تو سب کچھ دے رہا ہوں۔ وما خلقت، میں نے تجھے نہیں پیدا کیا دنیا کے لیے، نہیں پیدا کیا حرام حلال کے لیے، نہیں پیدا کیا تجھے یہ صرف کارخانے چلانے کے لیے، ہاں جن والانس الا لیعبدون، میں نے تو تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کرے گا تو سب کچھ دوں گا، اور عبادت چھوڑ دے گا تو ہر چیز تیرے لیے وبال بن جائے گی۔ تو شاعر نے ایک قیمتی بات کہی ہے، کہو سبحان اللہ۔ آپ لینی تو تھوڑے کو سبحان اللہ ہی ہے نا، پر شعر بڑا کمال دا ہے۔ کھیتیاں سرسبز، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، جنہوں نے غذا لبدی ہو تے آکھو نا جی سبحان اللہ۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماہ و شمع کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے۔ اللہ کہتا ہے تو میرا بن جا، میں نے سب کچھ تجھے بنا دیا۔ اب دیکھو پنجابی جی کی کہندے نے کہنا دھی نو تے سنانا نو نو، کیا اللہ نے حضور نو ہے تے سنایا امت نو ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اے میرے محبوب آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے، حتیٰ یاتیک الیقین، حتیٰ کہ دنیا سے پردہ کرنے کا وقت آ جائے، اس وقت تک آپ اپنی عبادت جاری رکھیں۔ ایک حدیث اور سنیں ہلکی جی، سبحان اللہ۔ عن جبیر بن نذیر مرسلا رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک حضرت جبیر بن نذیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما اوحی الی ان اجمع المال، کہ اللہ نے میرے طرف نا مال جمع کرنے کی وحی کوئی نہیں کی، مجھے مال جمع کرنے کی وحی نہیں آئی، وَأَكُونَ مِنَ التَّاجِرِينَ، اور اللہ نے میری طرف کوئی تجارت کی وحی بھی نازل نہیں فرمائی، وَلَكِنْ أُوحِيَ إِلَيَّ، ہاں میری طرف جو وحی نازل ہوئی ہے ان سبح بحمد ربک، وہ یہ ہے کہ میں رب کی تسبیح کروں اور اللہ کی حمد بیان کروں، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور میں سجدے والوں میں شامل ہو جاؤں، اور وہی کیا آئی ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ جب تک میرا آخری وقت نہیں آتا میں رب کی عبادت کرتا رہوں۔ اللہ ہمیں بھائی یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئے ہائے ہائے، اولیاء اللہ فرماتے ہوتے تھے الدنیا ساعہ، دنیا ایک گھڑی ہے، بولو جی دنیا ایک گھڑی ہے، فَجْعَلْهَا تَاعَ، تو اس میں اطاعت ہی کر لو، کیوں گھڑی کو سایہ کر رہے ہو، اس میں کوئی اللہ کی عبادت ہی کر لو۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی بھی عبادت مشکل نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز دی ہے، روزہ دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، حج کی ادائیگی کا ذکر حکم دیا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، ان میں کوئی عبادت بھی بولیے مشکل نہیں ہے۔ اچھا ایک بات کہتا ہوں،
اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ۔ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، الصوم روزے رکھو کثیرن، الصلاۃ کثیرن، نہیں، ذکر اللہ کا کثرت سے کرو۔ تو سب سے بڑی عبادت اللہ کا ذکر ہے، بولیے اللہ کا ذکر ہے۔ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ عمر امتی من 60 سنۃ الی 70، کہ جو میری امت کی عمر ہے نا یہ 63 سال تک ہی ہوگی۔ مسنون عمر کتنی ہے جی؟ کوئی 70 سال تک بھی چلو پہنچ جائے گا۔ اب یہ اگر 63 سال ہی عمر ہو تو 15 سال تو پہلے والے نکال لو، جب بالغ نہیں ہوئے 15 سال نکل گئے، اور پیچھے پھر راتیں بھی نکال لو، کیونکہ راتوں میں تو ہم نے سونا ہوتا ہے، اور صرف دن ہی دن گنو تو کوئی 6 سال زندگی بنتی ہے۔ بولو جی کتنی بنتی ہے؟ تو 6 سال بھی اللہ کی عبادت نہ کر سکے تو پھر ہم سے بڑا ناکام کون ہوگا؟ اب میں آپ کو بتاؤں کہ عبادت کہتے کس کو ہے؟ بولو عبادت ہے، ہمارے ہاں معروف یہ ہے کہ عبادت ہے نوافل پڑھنا، حج، عمرہ، زکوٰۃ اور زیادہ تلاوت کرنا، یہ عبادت بھی ہے، پر صرف عبادت یہ نہیں۔ آپ بولیں گے تو مسئلہ آ گیا ہے، صرف یہ عبادت ہے اور بھی ہے۔ مثلاً نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، صحابہ سے فرمایا کون ہے تم میں سے جو مجھ سے یہ دین کی باتیں سیکھے؟ ہے کوئی سیکھنے والا؟ تو سیکھنے والے تو سارے ہی تھے، پر حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے قلت انا یا رسول اللہ، وہ جی میں ہوں، آپ مجھے سکھائیں۔ فاخذ بیدی، پھر حضور نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ اب جس عالم نے یہ حدیث سنائی ہے اس نے بھی کسی کا ہاتھ پکڑا ہے، تو سجے پاسے تسی بیٹھے ہو، ہاتھ کٹو ذرا، اس طرح حضور نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، میں نے بھی وہ سنت پوری کر دی۔ اس کو کہتے ہیں حدیث مسلسلات، کہ جو جس طرح حضور نے کیا اس طرح کر کے حدیث سناؤ۔ اب ابو ہریرہ کہتا میرا ہاتھ پکڑا حضور نے، فَأَدَّ خَمْسًا، مجھے 5 باتیں ارشاد فرمائیں۔ اب 5 تو میں آپ کو نہیں سناؤں گا، 2 سناؤں گا، باقی 3 ادھار کروں گا، وہ پھر صحیح بات لمبی ہو جائے گی۔ اتق المحارم، پہلی بات حرام چھوڑ دے، بولے ذرا لفظ، حرام چھوڑ دے۔ ہاں، ہر نیکی کرنا تو فرض نہیں ہے بھائیو، پر ہر گناہ سے بچنا فرض ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم ہر نیکی کریں، پر یہ ضروری ہے کہ ہر گناہ سے بچے۔ تو اتق المحارم، جو اللہ رسول نے حرام کر دیا ہے اس سے بچ جا، تکن اعبد الناس، اللہ تجھے سب سے بڑا عبادت گزار بنا دے گا۔ یہ ہے عبادت گزار جو حرام چھوڑ دے، بولیے جو حرام چھوڑ دے۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو وردی بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، جو اللہ نے تجھے دے دیا ہے اس پر راضی ہو جا، اللہ تجھے سب سے بڑا مالدار بنا دے گا۔ یہ ہے مالدار جو رب پہ راضی ہے۔ اچھا جی، اسلام میں آ کر نا جی سونا بھی عبادت ہے، کہو نا، وضو بھی عبادت ہے، اپنی بیوی کے حقوق ادا کر کے جو غسل فرض ہوا، بلکہ حضور نے فرمایا تم اپنی بیوی سے ملو، اللہ اس پہ بھی تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے جی وہ خواہش تو ہم نے اپنی پوری کی ہے، اس پر بھی ثواب ہے؟ فرمایا یہی اگر گناہ کرتے تو گناہ نہ ہوتا؟ ہوتا۔ فرمایا پھر اس پر ثواب کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کہ یہ تو حلال ہے، طیب ہے، وہ بھی عبادت ہے، غسل کرو وہ بھی عبادت ہے، وضو کرو وہ بھی عبادت ہے، آپ کو چھینک آئے آپ کہہ دیں الحمدللہ، یہ بھی عبادت ہے، سامنے والا کہے یرحمک اللہ، یہ بھی عبادت ہے، یہ پھر کہے یصلح بالکم، یصلح بالکم، کہ اللہ تمہارے سارے اعمال یہدیکم اللہ یصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور اللہ تیرے سارے اعمال
ٹھیک کر دے یہ بھی عبادت ہے، آپ کسی چیز کو دیکھ کے کہہ دیں سبحان اللہ یہ بھی عبادت ہے، ماشاء اللہ کہیں یہ بھی عبادت ہے، اپنی ماں کی زیارت کرے یہ بھی عبادت ہے، ابے کی زیارت کرے یہ بھی عبادت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہے سڑک پہ اٹھا کے سائڈ پہ کر دے یہ بھی عبادت ہے، کسی اندھے کو راستہ بتا دے یہ بھی عبادت ہے، کسی بوڑھے بزرگ کی مدد کر دے یہ بھی عبادت ہے، اپنے پڑوسی کی مدد کر دے یہ بھی عبادت ہے، آپ سچ بول دے یہ بھی عبادت ہے، آپ مسجد کے دروازے پر آئے اور کہہ دے اللہم افتح لی ابواب رحمتک یہ بھی عبادت ہے، آپ روٹی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے ہر لقمہ عبادت بن جائے گا، آپ روٹی کھا کر کہیں الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین تو وہ پیٹ بھرنا بھی عبادت بن جائے گا، آپ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھیے ہر گھونٹ پر اللہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، آپ اپنے بچوں کو کپڑے لے کے دیں، آپ ان کی پرورش کریں، سکولوں کی فیسیں ادا کریں، آپ ان کی مدد کریں اس نیت سے کہ یہ اللہ نے مجھے بیٹے عطا کیے ہیں اولاد عطا کی ہے ان کی پرورش میرے نبی کی سنت ہے تو بچوں کی پرورش پر بھی اللہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا خاوند اپنی بیوی کو مسکرا کے دیکھے اور بیوی خاوند کو مسکرا کے دیکھے اللہ ان دونوں کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم اپنے بھائی سے مصافحہ کرتے ہو ہاتھ جدا کرنے سے پہلے اللہ تیری زندگی کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، تو کہہ السلام علیکم یہ بھی عبادت ہے، رحمت اللہ یہ بھی عبادت ہے، برکاتہ یہ بھی عبادت ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب مسلمان اللہ کو راضی کرتا ہے اس کے پیارے رسول کو راضی کرتا ہے تو پھر ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک اس کا سانس آ رہا ہے وہ بھی عبادت ہے، جا رہا ہے وہ بھی عبادت ہے۔ اللہ پھر ساری زندگی عبادت بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ہولی ہو گئی۔ آئیے اب حدیث سناتا ہوں کمال کی، سبحان اللہ۔ آپ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں تو اس حدیث کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس حدیث کا مول ہی کوئی نہیں، کمال کی حدیث ہے۔ فرمایا من طلب الدنیا حلالا، جو دنیا کمائے حلال، بولو دنیا کمائے، روکا نہیں ہے، یہ بھی عبادت ہے پر کمائے حلال ہے۔ کیا لکھا ہوتا ہے پیسے پر؟ رزق حلال عین ہے پر ویکھ لو چلتا کتھے کتھے پہ ہے۔ من طلب الدنیا حلالا، جو دنیا کمائے حلال، استعفافا عن المسألتی، اور کیوں کمائے کہ مجھے کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، مجھے کسی سے سوال نہ کرنا پڑے۔ نمبر 2 وسعیا علی اہلہ، اور وہ کمائے اپنے اہل و عیال کے لیے، وتعطفا علی جارہ، اور وہ کمائے پڑوسیوں کی مدد کے لیے، جیسے بیوی بچوں کے لیے کماتے ہیں ایسے ہی پڑوسیوں کے لیے۔ فرمایا کمائے، اب یہ سنیے جی، استعفافا عن المسألہ، کماؤں کہ مجھے سوال نہ کرنا پڑے۔ نمبر 2 وسعیا علی اہلہ، اپنے اہل و عیال کی مدد کروں گا، وتعطفا علی جارہ، اپنے پڑوسیوں کی مدد کروں گا، تو لقی اللہ تعالی یوم القیامت، یہ دنیا کمانے والا جب قیامت والے دن اٹھے گا، ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ یہ دنیا پر عبادت آ رہی ہے، شرط حلال ہے۔ ایک حدیث اور سناؤں اگر آپ سبحان اللہ کہیں۔ من اکل طیبا، جو کمائے طیب، کمائی ہو پاک، اور وعمل فی سنت، عمل کرے حضور کی سنتوں پر، وامن الناس بوائقہ، اور لوگوں کو تکلیف ہے تو دخل الجنہ، اللہ ان 3 عملوں کی وجہ سے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ یہ دنیا پر جنت آ رہی ہے۔ ایک حدیث اور سنا دوں اگر آپ سبحان اللہ۔ من صلی العشاء فی جماعت، ہائے ہائے، من صلی العشاء فی جماعت، جو عشاء کی نماز پڑھے ہاں جماعت کے ساتھ، گھروں میں نہیں بھائی، جماعت کے ساتھ، کہ نبینا کہہ رہا ہے کہ مجھے نظر نہیں آتا، راستہ پتریلا ہے، ٹھڈے پڑتے ہیں، لانے لے جانے والا
آپ مجھے عشاء فجر کی گھر چھٹی دے دیں، فرمایا پڑھ لیا کر۔ وہ وہاں پہنچے تو فرمایا بلاؤ اس کو، واپس آئے، فرمایا بھی اذان کی آواز آتی ہے؟ کہنے لگا جی آتی ہے۔ فرمایا پھر تجھے کوئی چھٹی نہیں۔ کتنے عذر ہیں، نبینا ہے، بزرگ ہے، راستہ صحیح نہیں ہے، لے جانے لانے والا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا اپنے گھر سے یہاں تک رسی باندھ لے، رسی پکڑ کے آیا گھر پر، نماز با جماعت پڑھ۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمیں عشاء اور فجر کی جماعت سے پتہ چلتا تھا مومن کون ہے، منافق کون ہے، کیونکہ باقی تو سارے جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، پر او منافق الا قد علم نفاقہ، وہ منافق جس کی منافقت کا پردہ کھل چکا ہے وہ پھر جماعت کے ساتھ وہ تو پردہ ہی کھل گیا تو وہ تو دکھلاوے کی پڑھتے تھے نا منافقت کی۔ او مرید، یا پھر مریض نہیں آتے تھے۔ آگے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور کے مریض پیدل چل نہیں سکتے تھے، دو آدمیوں کے کندھوں کا سہارا لے کر آتے تھے پر نماز با جماعت پڑھتے تھے۔ یا ماشاءاللہ ہمارا بڈھا سارا شہر گھومتا ہے پر جماعت کے ٹائم تکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، میں بڑا بیمار ہوں، میں بڑا مریض ہوں، مولوی صاحب مجھ سے مسجد میں داخل ہے، باقی سارے تو کام کرتا ہے، صرف مسجد کی باری تجھے مرض لگ جاتے ہیں۔ تو کچھ خدا کا خوف کریں اور حدیث سنیں، من صلی العشاء فی جماعت، جو جماعت کے ساتھ عشاء پڑھے، فکأنما قام نصف اللیل، اس جماعت کی وجہ سے اللہ آدھی رات کے قیام کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اگلا اس حدیث کا حصہ، ومن صلی الصبح فی جماعت، اور جو پڑھے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ، یہ دکان میں نہیں، سوچ لیں آپ، ساڈا ایک بیلی کھوتی ریڑی دی اتنے نماز پڑھتا ہے، انہیں سبزی لینی ہوتی ہے، اتنے ہی کھڑا کر کے نا کھوتی باندھی ہوتی ہے، اللہ اکبر، وہ میں کہ ایک ہی کہتا مولوی صاحب ٹائم ہی کوئی نہیں، پر سرکار نے کیا فرمایا، ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، جس نے صبح کی جماعت نماز کے ساتھ پڑھی ساری رات کے قیام کا ثواب اللہ نے دے دیا ہے۔ اب سوچئے کہ مذہب اسلام میں عبادت کتنی آسان ہے، بولو بھی عبادت ہے کتنی آسان ہے۔ اچھا اب آپ کو ایک واقعہ سناؤں بڑا کمال کا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے، بولو عبادت صرف اللہ کے لیے، کسی غیر کے لیے نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ پر میں کہتا ہوں یار کوئی دکھلاوے کے بھی پڑھ رہا ہے نا، سیاست کے بھی پڑھ رہا ہے نا، لنگر کی بھی پڑھ رہا ہے، پڑھنے تو دو، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی نماز ہی اس کو اپنا بنا لے گی۔ نماز کا بھی تو کوئی اثر مانتے ہیں کہ نہیں مانتے آپ؟ اب دیکھیے وہ حکایت ہے بڑی مشہور ہے، بادشاہ رات کو نا چھت کے اوپر بیٹھ کر بیوی سے مشورہ کر رہا تھا۔ اس وقت یہ رواج ہوتا تھا رات کو میاں بیوی بیٹھ کے گپے شپے لگاتے تھے۔ اب تو میاں بیوی سے ڈرتا ہے اور بیوی میاں سے گپ شپ تو کیا لگانی۔ تو خیر وہ خاوند کہہ رہا تھا بادشاہ کہ ہمارے پاس پیسہ تو بہت ہے، ہم رشتہ کسی غریب کو ہی دیں گے، پر اس کو جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو۔ ہم نے مال دیکھنا نہیں، پر یہاں کروڑ پتی بیٹھا ہوا ہے کہ میری سطح کا داماد ملے گا تو رشتہ دوں گا، یعنی ظالم کو ظالم ہی چاہیے۔ چلو چور جو تھا نا ایک، وہ بادشاہ کی بیٹی کا عاشق بھی تھا اور انہی کے گھر چوری کرنے جا رہا تھا۔ تو چورا کا مذہب کی ہے کہ اپنا ہی ملک لوٹو، چورا کا مذہب کی ہے اپنے گھر میں بھی ڈاکہ ڈالنا پڑے تو بعد کہتے ہیں نا سنارا ماں نالوں بھی کھوٹ کرنا نہیں ہٹتا، مشہور ہے بات، پتہ نہیں وہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، مجھے نہیں پتا، مشہور ہے۔ تو چور بھی کہیں چوری کرنے سے بعد نہ وہ حاجی کا گھر دیکھے، وہ تو مسجد بھی نہیں دیکھتا، بولو مسجد بھی، وہ چڑھ رہا تھا تو یہ بات اس کے کانوں میں پڑ گئی، اس نے کہا چھوڑ چوری، چل مشوکہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ اسی گاؤں کی مسجد میں بیٹھ گیا جا کے، اب نہ کسی سے مانگے نہ پوچھے، نہ عبادت کر رہا ہے تلاوت کر رہا ہے۔ وہ تو چند دنوں میں مشہوری ہوگی، بھائی نوجوان بڑا نیک ہے، نوجوان بڑا مسجد سے نکلتا ہی نہیں۔ تو کوئی ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ گزرا تو بادشاہ خود چل کے آ گیا۔ اس نے پوچھا بھائی تیری شادی ہوئی ہے؟ کہنے لگا نہیں، کہنے لگا میں یہاں کا بادشاہ ہوں،
اگر میں تجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دوں تو کیا تو قبول کرے گا؟ تو وہ جو تھا نا نوجوان، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگا بادشاہ صاحب میں ایک چور ہوں اور تیری بیٹی پر بڑی نظر تھی میری، یہی میرا مقصد تھا یہاں آنے کا، بیٹھنے کا، اسی لیے میں نے عبادت شروع کی تھی کہ میری شہرت تیرے تک پہنچے گی اور تو مجھے رشتے کا آفر کرے گا. اور جو تو اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا میں نے وہ بات بھی سن لی. آیا تو تھا اوپر سے، پر پڑھتے پڑھتے مسجد میں رہتے رہتے اب نماز میرے دل میں اتر گئی ہے، اب عبادت میرے دل میں گھر کر گئی ہے، اب مسجد میرے دل میں اتر گئی ہے. اے بادشاہ اب نہ رشتے کی ضرورت ہے، میں رشتے سے بھی توبہ کرتا ہوں اور میں چوری سے بھی توبہ کرتا ہوں. اب تو زندگی کے آخری سانس تک بس اللہ اللہ ہی کرنی ہے. بولو اللہ اللہ. میں کبھی کبھی اسی واقعہ کو یاد کر کے رو کے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میں نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے، اب تو مجھے دل کی بھی عطا فرما دے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا مولوی ہے، بڑا خطیب ہے، بڑا دیندار ہے، یہ رات کو 3 بجے مسجد میں آ جاتا ہے، پر یا اللہ یہ ساری باتیں تب بنتی ہیں کہ میرے دل میں اتر جائے اور میں دل کا نمازی بن جاؤں، دل کا مولوی بن جاؤں. کہہ دو نا آمین ہے. اللہ یہ مجھے دل سے عطا فرما دے. اور اللہ ہم نے یہ جو ابھی نماز پڑھی ہے ابھی تو نقل ماری ہے، دعا کرو اللہ ہمیں اصل اندر کی نماز عطا فرما دے. تو میرے بھائیو عبادت کا ایک اثر ہوتا ہے کہ جب بندہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بنا لیتا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے لوٹ کر میرے پاس نہیں آنا ہے؟ اور جب آؤ گے تو یاد رکھنا اگر دنیا میں عبادت کر کے آؤ گے تو ہر عبادت کا اجر عطا فرماؤں گا، اور دنیا میں وہی اجر ہے کہ املا صدرک غنن، میں تیرے سینے کو مال سے بھر دوں گا، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور میں تیرے ہاتھوں کی غربت دور کر دوں گا. وَإِن لَا تَفْعَلْ مَعْلَاتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور اگر تو نے یہ نہ کیا تو میں تیرے ہاتھوں کو تیرے دم آخر تک مصروف کر دوں گا اور تیری غربت بھی کبھی ختم نہیں کروں گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چونکہ پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، سانس اللہ دے رہا ہے، کان اللہ نے دیے ہیں، آنکھ ناک اللہ نے دیے ہیں، ہر چیز صحیح دی ہے. بندے کو اگر کوئی مالک نوکر رکھتا ہے وہ تنخواہ دیتا ہے، وہ کھانا دیتا ہے، رہائش دیتا ہے، تو پھر بھی وہ ڈیوٹی پوری نہ کرے تو مالک کو غصہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ بولیے جی. اللہ نے سب کچھ دے کے 800 مرتبہ قرآن میں فرمایا نماز پڑھ، تقریباً 800 مرتبہ، پھر بھی ہم نہ پڑھیں تو پھر سوچئے اللہ ناراض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پر آج کے ظالم کو اپنے تنخواہ والے مالک کی ناراضگی کی فکر ہے، اللہ کی ناراضگی کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ یہ سوچتا ہی نہیں کہ میرا رب کن کاموں سے راضی ہوتا ہے، کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے. اللہ حضور کی غلامی سے راضی ہوتا ہے، حضور کی نافرمانی سے ناراض ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عبادت کی برکات دنیاوی اور اخروی بھی عطا فرمائے. آخر وداوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پڑھیے.